اعظم کی شان تو بڑی عرفہ والا ہے۔ ایک بات عرض کروں کہ ایک بار کچھ عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا، مسلمانوں کے اوپر اعتراض کیا کہ مسلمانوں کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جب وہ مرتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو قبر میں ان کے نبی تشریف لاتے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے اعتراض کیا مسلمانوں کے عقیدے پر۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نبی ایک اور ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک وقت میں دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے نبی کن کے قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، جواب مانگا۔ حضرات کسی نے جواب دیا کہ سنو، ایک سورج ہے اور ایک سورج آسمان میں چمکتا ہے اور ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اکیلا سورج اکیلا چاند ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرات اس نے کہا کہ یہ جواب تو تسلی بخش نہیں ہے، اس جواب سے میں مطمئن نہیں ہوں، تسلی بخش نہیں ہے، اس لیے کہ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، زمین گھوم رہی ہے اور زمین کے جس حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں دن ہوا کرتا ہے، باقی حصے میں رات ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس سے تو ہمارا عقیدہ یعنی ہمارا اعتراض اور پختہ ہو گیا کہ سورج بیک وقت ہر جگہ کو روشن نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے یہ سوال کیا، کسی بتانے والے نے بتایا اور جواب دیا کہ سنو، خانقاہ قادریہ ہے، بغداد کی سرزمین ہے اور بغداد کی سرزمین میں خانقاہ قادریہ میں ایک شخص دوڑا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ کہا کس لیے خوش نصیب ہو؟ کہا کل حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کا افطار میرے گھر میں کیا ہے، میرے گھر میں روزے کا افطار کیا ہے۔ حضرات ابھی وہاں پر موجود ہی تھا کہ دوسرا شخص دوڑا آیا اور آ کر کے کہا میں بڑا خوش نصیب ہوں، کل غوث اعظم میرے گھر تشریف لے گئے تھے اور میرے گھر میں روزے افطار اس انہوں نے کیا ہے۔ کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، غوث اعظم تو میرے گھر میں گئے تھے، تیسرا شخص آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، یہاں تک کہ 69 لوگ وہاں پر آ گئے اور سبھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل غوث اعظم نے ہمارے گھر میں روزہ افطار کیا ہے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ 70واں شخص جو تھا وہ آپ کا خادم تھا، آپ کا خادم کہتا ہے کہ سنو، تم سبھی جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہ غوث اعظم کل کہیں نہیں گئے، غوث اعظم کو کل اپنے مدرسے میں بیٹھ کے میرے ساتھ انہوں نے روزہ افطار کیا۔ رات تو معاملہ اور پھنس گیا، 70 لوگ دعوے دار ہو گئے، 70 لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ غوث اعظم ہمارے گھر میں گئے ہیں، غوث اعظم نے ہمارے گھر میں روزہ افطار کیا ہے۔ حضرات سبھی کے سبھی پہنچتے ہیں ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں حضرت ہم ایک معمہ لے کر کے آئے ہیں اور ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا بتاؤ وہ معمہ کیا ہے اور کون سے سوال کا جواب چاہتے ہو؟ حضرت انہوں نے کہا کہ کل آپ میرے گھر میں تشریف لے گئے تھے، دوسرے نے کہا کل آپ میرے گھر میں تشریف لے گئے تھے، تیسرے نے کہا کل آپ میرے گھر میں تشریف لے گئے تھے۔ خادم کہتا ہے کہ حضور آپ کو کہیں تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ کے مدرسے میں حاضر تھے۔ میرے غوث فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اللہ رب العزت نے مجھے وہ قدرت عطا فرمائی ہے، مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، تم بھی سچے ہو، تم بھی سچے ہو، تم بھی سچے ہو، ہر ایک بات سچی ہے، اس لیے کہ کل میں نے 70 جگہ پر اپنے خادموں کے مکان پر بھی، اپنے مریدوں کے مکان پر بھی، اپنے خانقاہ میں بھی اور اپنے مدرسے میں بھی 70 مقام پر بیک وقت میں نے روزہ افطار عطا فرمایا۔ گئے 70 مریدوں کے یہاں بیک وقت حضرت سمجھ میں کچھ نہیں آتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا معمہ غوث اعظم کا۔ حضرات جب اس عیسائی نے اعتراض کیا اور اس بات کو بتایا گیا اسے جواب کے طور پر کہ میرے غوث 70 جگہ پر بیک وقت روزہ افطار انہوں نے کیا، غوث اعظم کی یہ شان ہے۔ اس نے کہا کہ سنو، جب میں تمہارے نبی کو نہیں مانگتا تو تمہارے ولی کو کیسے مانگتا؟ جب میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا تو تمہارے ولی کو کیسے مانوں؟ اس جواب سے بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی اور میرے دل کو اطمینان نہیں ہوا، تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ آپ کچھ ایسا جواب دیجئے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے اور مجھے تسلی مل جائے کہ میرا جواب مجھے مل گیا۔ حضرات گرامی، اب جو ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کو بھی نہیں مانتا۔ حضرات وقت گزرتا گیا،
وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ لکھنؤ کی سرزمین پر چار باغ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آ کر کے رکتی ہے اور وہاں سے پیسنجر نیچے اترتے ہیں، یاتری وہاں سے نیچے اترتے ہیں اور سبھی اپنے اپنے مکان کی طرف، اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک انگریز بھی تھا، وہ بھی ٹرین سے نیچے اترتا ہے اور اترنے کے بعد وہ بھی دھیرے دھیرے رواں دواں ہوتا ہے، وہ بھی جاتا ہے۔ جب آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک نیم کے پیڑ کے نیچے ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیم کے پیڑ کے نیچے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں نم ہیں، پاؤں میں چھالا ہے، آنکھیں نم ہیں، چہرہ سبز ہے، پاؤں میں چھالا ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ والا ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ والا ہے۔ حضرات وہ قریب گیا، جانے کے بعد وہ انگریز اپنے کاندھے پر پستول لگائے ہوئے، بندوق لگائے ہوئے، اور وہ جاتا ہے وہاں پر، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ 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 کی صدا لگا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے میرے دوستو، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اگر تم رب کا نام لوگے تو اللہ رب العزت بھی تمہارا چرچا فرمائے گا، فاذکرونی اذکرکم، یعنی اللہ رب العزت کا تم چرچا کرو گے تو پروردگار عالم تمہارا چرچا کرے گا۔ تم دنیا میں انسانوں کے سامنے تم یہاں پر اللہ رب العزت کا چرچا کرو گے، پروردگار عالم کا نام لو گے، تو اللہ رب العزت تم سے بہتر مخلوق میں یعنی فرشتوں کی جماعت کے پاس اللہ رب العزت تمہارا چرچا فرمائے گا۔ یہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یعنی تم میرا چرچا کرو، میرا نام لو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرات وہ اللہ والے تسبیح لا رہے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ انگریز قریب گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنی بھاشا میں اس نے سوال کیا، کہا ہو آ رہی ہوں، وہ اللہ والوں سے اپنی انگریزی بھاشا میں کہا ہو آ رہی ہوں۔ اللہ والے نے بھی پلٹ کر کے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کے انہوں نے اس سوال اس سے کہا ہو آ رہی ہوں، ہو آ رہی ہوں، یعنی آپ کون ہیں؟ حضرات وہ انگریز کہتا ہے کہ آئی ایم کرسچن، میں کرسچن ہوں۔ حضرات جب اس نے یہ جواب دیا، وہ اللہ والے انہوں نے جواب دیا، کہا آئی ایم محمدی، سبحان اللہ، آئی ایم محمدی، یعنی میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب انگریز جو ہے دوسرا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ والے نے بھی اس سے پوچھا، پلٹ کر کے جواب آپ نے پوچھا، واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مائی نیم از کرسٹوفر، یعنی میرا نام کرسٹوفر ہے۔ انہوں نے کہا، اب یہ جواب دیتے ہیں، اللہ والے جواب دیتے ہیں کہ مائی نیم از، اللہ والے نے کہا مائی نیم از شاہ مدینہ، شاہ بینا، آپ فرماتے ہیں مائی نیم از شاہ بینا، یعنی میرا نام شاہ بینا ہے، مجھے شاہ بینا کہتے ہیں۔ ہاں میرے قریب آیا، اگر میرے قریب آئے گا تو نام میرا شاہ بینا ہے، مگر اپنے قریب والا کو میں مدینہ دکھا دیا کرتا ہوں، مدینہ دکھا دیا کرتا ہوں۔ حضرات اس نے اب انگریز نے سوال کیا، وہ حضرت کی تصویر کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ آپ نے بھی اس کے بندوق کی طرف اشارہ کر کے کہا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ دس از مائی گن، یعنی یہ میرا گن ہے، اوزار ہے، بندوق ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ دس از مائی گن، یعنی یہ میرا یہ بندوق ہے، میرا اوزار ہے۔ اب انگریز پوچھتا ہے کہ آپ کا اوزار یہ کیا کام کرتا ہے، اس کا وقت کیا ہے، یعنی یہ کام کیا کرتا ہے؟ آپ نے بھی پوچھا، کہا تمہارا یہ جو اوزار ہے اس کا کام کیا ہے؟ کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میرے اوزار کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا دکھا دو اپنے اوزار کا کمال۔ حضرات اس انگریز نے اپنے بندوق میں اس نے گولی بھری اور گولی بھرنے کے بعد سامنے جو درخت پر چڑیا بیٹھی ہوئی تھی اس کی طرف نشانہ لگایا اور نشانہ لگا کر کے اور ٹارگیٹ پر اس نے اپنے بندوق کے گھوڑے کو دبا دیا۔ جیسے ہی گھوڑا دبا، گولی ہواؤں کو چیرتا ہوا، فضاؤں کو چیرتا ہوا جا کر کے اس چڑیے کو لگ جاتی ہے۔ چڑیا جو ابھی چہچہا رہی تھی فوراً نیچے گر جاتی ہے اور گرنے کے بعد انگریز نے کہا کہ بابا دیکھ لیا میرے اس اوزار کا کمال، میرے ہتھیار کا کمال دیکھ لیا، ابھی یہ زندہ تھی ابھی مردہ ہو گئی، اس لیے میرے اوزار کا یہ کمال ہے
اگر زندہ ہو تو اسے یہ مردہ کر دیا کرتا ہے۔ حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ سنو تمہارے اوزار کا یہ کمال ہے کہ وہ زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، مگر میرے اوزار کا کمال دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ تسبیح پڑھتے ہوئے گئے اور تسبیح پڑھتے ہوئے جا کر کے اس مردے چڑیا کے اوپر آپ نے اپنی تسبیح کو لگا دیا۔ لگانے کے بعد کیا دیکھنا ہے؟ وہ مردہ جو پڑی ہوئی پرندہ تھی، وہ چڑیا جو مردہ تھی، فوراً تسبیح جیسے پڑی ویسے ہی اس کے اندر اللہ رب العزت نے چال عطا فرما دی اور وہ فضاؤں کو چیرتی ہوئی اڑتی ہوئی جا کر کے وہ پیر پر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہتھیار کا کمال یہ ہے تم زندوں کو مردہ کرتے ہو، میرے ہتھیار کا کمال یہ ہے کہ ہم مردے کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوزار کا کمال یہ ہے کہ اس کے اللہ رب العزت مردوں کو زندگی عطا فرما دیا جاتا ہے۔ حضرات انگریز سمجھ گیا میرے سوال کا جواب یہاں مل سکتا ہے۔ میں نے جو سوال کیا تھا، میرا جو اعتراض تھا، تو اس اعتراض کا جواب مجھے یہاں مل سکتا ہے۔ حضرت گرامی اس نے کہا آپ کے اندر بابا کمال بڑا ہے، بہت بڑا کمال ہے، میرا ایک سوال ہے، اعتراض ہے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ کہا اپنا سوال دہراؤ۔ اس نے کہا کہ آپ کا ایمان و عقیدہ ہے کہ آپ کے نبی اپنے ہر ایک عاشق کے قبر پر، ہر مسلمان کے قبروں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ کہا ہاں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آتی بابا، یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا، دل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرات حضرت شاہ مینا آپ فرماتے ہیں کہ سنو ایک سورج ہے پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے۔ اس نے کہا بابا پہیلیاں مت بجھائیے، آپ جواب تسلی بخش دیجیے۔ کہا حضرت غوث اعظم بیک وقت 70 مریدوں کے یہاں آپ تشریف لے گئے تھے۔ کہا بابا پہیلیاں مت بجھائیے، مجھے جواب دیجیے، تسلی بخش جواب دیجیے۔ شاہ مینا سمجھ گئے یہ ایسے نہیں سمجھے گا، یہ تھیوری کو نہیں سمجھے گا، اسے پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر لے، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کہا آنکھیں کھول لے، جیسے ہی انگریزی آنکھیں کھولی آپ نے کہا املی کے پیڑ کی طرف دیکھو۔ اس نے املی کے پیڑ کی طرف دیکھا تو املی کے درخت میں ہر ایک پتے میں بیٹھ کر کے حضرت شاہ مینا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرات مجھے کہنا نہ دیا جائے کہ لکھنؤ کے شاہ مینا کا جب یہ مقام ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ بغداد کے غوث اعظم کا مقام کیا پوچھ رہا ہے؟ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم مالا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات وہ پیر بھی ہیں اور روشن ضمیر بھی ہیں، وہ پیر بھی ہیں اور پیرانے پیر بھی ہیں۔ حضرات گرامی آپ کو فرماتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور ان کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر ہے، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور ان کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر ہے، اور فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور ان کے پیروں کے پیر کا بھی نام عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ پیرانے پیر دستگیر ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا اور آپ کا ماحول یہ ہے، پیر صاحبان آتے ہیں۔ اب تو ایک زمانہ تھا کہ مرید پیر تلاشا کرتے تھے کہ کوئی اچھا پیر مل جائے تو ہم اس سے بیعت ہو جائیں۔ آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب پیر جو ہے مرید تلاشتے ہیں، مرید تلاشا کرتے ہیں کہ کتنی ہمارے مریدوں کی سنکھیا بڑھ جائے، تعداد بڑھ جائے، اور مرید بھی اپنے پیر کو نہ جانے کیا کیا بنا دیا کرتے ہیں۔ ایک ایسے ہی پیر صاحب تھے، آئے تھے اپنے مریدوں کے یہاں اور آنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دورہ پڑتا ہے، کہتے ہیں دور 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 کرتے ہیں۔ مرید نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ کعبے میں کتا گھس رہا تھا، کعبے کے اندر کتا گھس رہا تھا، میں نے یہاں سے دور کر دیا، اسے بھگا دیا۔ مرید صاحب تو بڑے خوش ہوئے، واہ ہمارے پیر صاحب تو پہنچے ہوئے ہیں، ولی پہنچے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ مکرمہ کو دیکھ لیا، کعبے میں کتا گھس رہا تھا اور یہاں سے انہوں نے کھیر دیا، اسے دور کر دیا، اسے بھگا دیا۔ حضرات مگر عورت بڑی ہوشیار تھی، مرید کی عورت بڑی ہوشیار تھی۔ کہا کیا بات ہے؟ اپنے شوہر سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ کہا کہاں تک پہنچے؟ کہا مکہ تک پہنچے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ تک پہنچ گئے ہیں۔ مریدہ نے کہا ٹھیک ہے تو آج کچھ دیکھا جائے۔ رات میں پیر صاحب کی دعوت ہوئی، انڈا بنایا سب سے، اور بنانے کے بعد
سبزی انڈا اندر رکھ دی اور اوپر سے پلاؤ سے ڈھک دی. پیر صاحب کو لے جا کر کے پروس دیا گیا. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ پلاؤ تو آ گیا، سالن آئے تو شروع کیا جائے. اب اپنے مرید صاحب نے کہا کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، سالن وغیرہ لایا جائے. وہ بھی دوڑا گیا اپنی خاتون کے پاس، اپنی بیوی کے پاس. کہا کیا بات ہے، پیر صاحب کو خالی چاول دے کر کے تم نے چھوڑ دیا، سالن نہیں دیا؟ اس نے کہا اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا اندر سے. وہ کہا بھی سالن لے کر کے آتی ہے، اور ڈنڈا لے کر کے باہر آئی. وہ پیر صاحب کی دھنائی ہوئی. کہا کعبے کے کتے کو آپ نے دیکھ لیا، چاول کے اندر جو سبزی ہے اس کو نہیں دیکھا، یہ دکھائی نہیں دیا. حضرات تو ہماری خواتین اسلام بھی بڑی ہوشیار ہوا کرتی ہیں، بڑی تیز ہوا کرتی ہیں. کچھ عورتیں تو بڑی تیز ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العزت ان کی زبان کی تیزی کے عوض اللہ رب العزت ان کے شوہروں کو ثواب عطا فرماتا ہے. ایک بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر دوں. ایک صاحب آئے تھے، ایک اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے.